پر حضور کا فرمان ہے کہ بازار حضور کا فرمان حدیث ہے کہ بازار جو ہے یہ ایسے ہیں، یہ شیطانوں کی جگہ ہے، اور یہ مسجد ہیں جو اللہ کے گھر ہیں، یہ امن کی جگہ ہے، یہ سکون کی جگہ ہے، یہ راحت کی جگہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ پر جب انسان آتا ہے، مسلمان آتا ہے، تو اپنی جبی کو جھکاتا ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے پھر اس ٹکڑے کو، زمین تو ساری ہے، روڈ بھی ہے، گلیاں بھی ہیں، لیکن اللہ اس اپنے گھر کی جگہ کو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ آسمان سے فرشتے قطار بنا کر اس جگہ پر اترتے ہیں اور روزانہ فرشتے آتے ہیں اور ان نمازیوں کو، عبادت کرنے والوں کو، اللہ کے احکامات کو بجا لانے والوں کے نام لکھ کر ان کی لسٹیں بنا کر اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کے لیے اللہ فرشتوں کی محفل میں فخر کرتے ہیں۔ تو جس جگہ پر، جس زمین پر، جس دھرتی پر، جس ملک میں اللہ کے احکامات کو بجا لایا جائے گا تو میرے رب خوش ہوں گے۔ اگر نام تو آپ نے ایک ملک لے لیا کلمہ کے نام پر، لیکن وہاں اللہ کی نافرمانیاں ہیں، جو کلمہ مطالبہ کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا مطالبہ ہے، یہ احکامات ہیں کہ انسان اقرار کر رہا ہے کہ میں وہ کروں گا جو اللہ کہیں گے، میں وہ کروں گا جو اللہ کے رسول کہیں گے۔ اگر تم نے یہ کہہ کر ایک جگہ تم نے لے لی اور پھر اس جگہ کو تم نے اللہ کی نافرمانیوں سے بھر دیا، قتل و غارت سے بھر دیا، دھوکے سے بھر دیا، سود سے بھر دیا، بد اخلاقی سے بھر دیا، چوری اور ڈکیتی سے بھر دیا، اللہ کی نافرمانیوں سے اس زمین کے ٹکڑے کو بھر دیا، تو پھر کل قیامت کے دن اپنے رب کے پاس یہ کیا جواب دو گے کہ ایک جگہ تم نے لی اللہ کے نام پر اور پھر اسی جگہ پر تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی؟ یہ اللہ کے ساتھ کیسا دھوکہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ اور پھر ان لوگوں کے ساتھ کیسے دھوکہ کیا ہے جن لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوائی، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اپنی اولادوں کو قربان کیا، عزتیں تار ہو گئی، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان نے قربانیاں دی۔ ان قربانیوں کا کیا جواب دیں گے کہ ہم نے ان قربانیوں پر ناچ گانا کیا، ان قربانیوں کے اوپر ہم نے مذاق کی، ان قربانیوں کے اوپر ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، ان قربانیوں کے اوپر اللہ کے رسول کی سنتوں کو قتل کیا، تو پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ایک تو یہ جواب دینا پڑے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، تو پھر کیا جواب دیں گے کہ ہم نے کیا کیا؟ تو اس لیے ہم آزاد نہیں ہیں، آزاد کافر ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا ایمان والے کے لیے ایک قید خانہ ہے، اس نے محدود اپنی من کے مطابق زندگی نہیں گزاری بلکہ اس نے اس دنیا پر، اس دھرتی پر رہ کر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتی ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ مسلمان آزاد نہیں ہے کہ وہ اپنے من کے مطابق زندگی گزارے، نہیں، مسلمان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اس لیے حدیث میں ہے الدنیا سجن المؤمن، کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ پوری دنیا کا کہا دیا، جتنی بھی دنیا میں اسلامی ممالک ہیں، اگر اپنے ملک میں نظام مصطفیٰ ہے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کے ہر طرف سے پرچار ہے، اس کے مطابق زندگی آپ کی گزر رہی ہے، تو پھر یہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے جگہ بھی دی، اللہ نے ملک بھی دی،
ملی، اگر تم کو ملک ملا، آسودگی بھی ملی اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، جگہ لے کر، زمین لے کر، ملک لے کر، تو پھر خسرت دنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں